أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر مضمون بیان ہوا تھا کہ ان لوگوں کو قیامت کے بارے میں علم نہیں، ان کو اللہ کے عذاب کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کتنا زیادہ سخت ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو اور قیامت کو جانتے۔ یہ بار بار عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آیا جائے، تو آپ فرما دیجئے جیسے آپ کے ساتھ محمد رسول اللہ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں نے مذاق کیا ہے، پھر ہم نے اسی عذاب کے ساتھ ان کو پکڑ لیا۔ جس عذاب کے یہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے آ کر ان کو گھیر لیا۔ تو آج کے درس میں فرمایا قل اے محمد رسول اللہ آپ فرما دیجئے ان کافروں سے، مشرکوں سے، مذاق اڑانے والوں سے، من یکلؤکم کون ہے تمہاری حفاظت کرنے والا، تمہاری نگرانی کرنے والا، باللیل والنہار رات کے وقت اور دن کے وقت، من الرحمن من عذاب الرحمن یعنی اللہ کے عذاب سے، رحمان کے عذاب سے کون ہے رات دن تمہاری نگرانی کرنے والا؟ جس وقت دن میں یا رات میں اللہ چاہے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب اس نے تمہارے اوپر عذاب بھیج دیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ بل ہم بلکہ یہ مشرک اور کافر لوگ عن ذکر ربہم اپنے پروردگار کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے معرضون منہ پھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ام لہم کیا ان کے لیے ہے آلیۃ معبود تمنعہم جو روکے ان سے، من دوننا تمنعہم جو بچائے انہیں، روکے ان سے اللہ کے عذاب۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی ہے؟ من دوننا ہمارے علاوہ عذاب دینے والے بھی ہم ہیں، عذاب سے بچانے والے بھی ہم ہیں۔ جب ہم نے عذاب بھیج دیا تو جن معبودوں کو تم نے بنایا ہوا ہے وہ معبود تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ لا یستطیعون وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، نصر انفسہم اپنی جان کو بچانے، اپنی جان کی مدد کرنے کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ سب سے بڑا جو درجہ ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ تمام کائنات کے لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں ایک نبی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تمام دنیا میں سب سے بڑے درجے کا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ تو نبی بھی اپنی جان کی مدد نہیں کر سکتا اللہ جب تک اس کی جان کی حفاظت نہ کرے۔ تو فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم، پھر اولیاء اللہ اور اسی طریقے سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے جا چکے ہیں، یا اسی طریقے سے بت ہو گئے ہیں، کوئی بھی غلط چیزیں ہیں، جنات، کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون اور نہ ہی وہ لوگ ہماری صحبت کیے ہوئے ہیں۔ صحبت ہوتی ہے یعنی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کی مدد کی جاتی ہے۔ تو معنی کیا کہ وہ لوگ تمہاری کیا مدد کریں گے، اپنی جان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے اوپر عذاب آ جائے تو وہ اس عذاب کو دور نہیں کر سکتے، اپنی مدد وہ ہم سے زبردستی نہیں کروا سکتے۔ بل متعنا بلکہ ہم نے فائدہ دیا، ہؤلائی ان کافر اور مشرکوں کو، ان ظالموں کو ہم نے فائدہ دیا، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو ہم نے فائدہ دیا۔ یہ ابو جہل سردار بنا پھرتا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، ہم نے دیا ہوا ہے۔ اس کے باپ دادا جو گزرے ہیں ان کو بھی مال دیا تھا کثرت کے ساتھ، کس نے دیا تھا؟ ہم نے دیا تھا۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ طال علیہم العمر ان کی عمریں لمبی ہوگی۔ یاد رکھیں جتنا بھی گناہ گار ہوتا ہے اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ اس کو عمر بھی لمبی دیتے ہیں،
اور ڈھیل بھی اللہ اسے پھونک دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی کرے اتنا زیادہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے، تاکہ جب یہ جہنم کے اندر آئے تو اللہ اسے خوب پوچھے۔ تو فرمایا افطال علیہ حتی طال علیہم العمر، ان کی عمریں کیا کر دی ہم نے؟ لمبی کر دی، لمبی عمریں ہم نے دے دی کہ جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو۔ افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ انا نأتی الارض، کہ ہم آتے ہیں زمین کے اوپر، ننقصها، ہم کم کر دیتے ہیں، من اطرافها، اس کے کونوں کو، ہم زمین کے جو اطراف ہیں ان کو ہم کم کرتے ہیں، یعنی زمین ہم ان کافروں کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ نہیں آئے تھے تو یہودیوں کا ایک نام چلتا تھا، پیسہ ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، یہود کے پاس۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ آئے تو آہستہ 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 مدینے والے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پھر کچھ عرصہ ایسا گزرا سن 6 یا 7 ہجری کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا۔ جب مدینہ کے اندر خیبر فتح ہوا تو یہود کی کمر ٹوٹ گئی، گڑھ تھا یہ خیبر یہود کا۔ کرتے کرتے پھر حضرت عمر کا دور آیا تو خیبر سے بھی نکال دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین کے اندر رہنا تنگ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کافر دیکھتے نہیں کہ دن بدن مسلمانوں کو فتوحات ہوتی ہیں، زمین ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے، اس بات سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب آئیں گے؟ یہ کافر غالب آئیں گے؟ اگر یہ غالب بھی آ رہے ہیں تو وقتی یہ ان کا غلبہ ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو آج دنیا کے اندر اگر کوئی طاقت مانی جا رہی ہے تو وہ طاقت کس کی ہے؟ کفر کی ہے۔ یہ بات چھپانے کی نہیں، یہ صاف ستھرے الفاظ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان اس وقت مغلوب ہے، چاہے مسلمانوں کا اپنا ملک ہے یا کسی ملک میں رہ رہے ہیں، یہ مسلمان مغلوبیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مغلوب ہیں۔ غلبہ کس کا ہے؟ فاتح کون ہے؟ یعنی حکومت کس کی ہے؟ وہ کفار کی ہے، کافر اس وقت غالب ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پھر دوبارہ غالب ہے۔ صرف اور صرف کس کا غلبہ ہوگا؟ مسلمانوں کا ہوگا، اور وہ دور آنے والا ہے۔ فرمایا افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب آئیں گے؟ نہیں۔ قل آپ فرما دیجئے انما انذرکم، بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں بالوحی، وحی کے ساتھ، میں اپنی طرف سے تمہیں نہیں ڈرا رہا کہ جہنم ہے، مرنا ہے، قبر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ مجھے بتاتا ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، میں وہ وحی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتا بہرا الدعاء پکار کو، اذا ما ينذرون، جب یعنی بہرا آدمی ہے نا، اس کے سامنے آپ سارے کا سارا دن کیا کرتے رہیں؟ آوازیں کستے رہیں، وہ آپ کی آواز کو نہیں سنیں۔ اللہ بھی اس کی مثال کیا خوب بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ فرمایا ان کافروں کے سامنے محمد الرسول اللہ دین بیان کرنا، قرآن بیان کرنا ایسے ہے کہ جیسے ایک چرواہا جانوروں کے سامنے آوازیں کستا رہے۔ فرمایا یہ لوگ سنتے نہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور اگر پہنچے ان لوگوں کو نفحۃ، ایک جھونکا، یہ پنکھا ہوا دیتا ہے، اس کے ایک پر سے یا ایک طرف اس طرح کرنے سے جو ہوا آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہوا کا جھونکا۔ فرمایا پورا عذاب نہیں، عذاب کا ایک جھونکا انہیں جب پہنچتا ہے، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، ضرور بضرور یہ کہتے ہیں، یا ویلنا، اے ہماری بربادی، اے ہماری ہلاکت۔ قیامت میں تو ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی جب اللہ کا عذاب ذرا سی اپنی جھلک دکھلاتا ہے تو لوگ دنیا کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری بربادی آ گئی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر سیلاب آ جائے، ذری لوگوں کی حالت دیکھیے کیا ہوتی ہے، ہر ایک کی زبان پہ کلمہ ہی کلمہ ہوتا، ہر طرف سے کلمے کی آواز، مسجدیں بری ہوتی ہیں، کیوں؟ وقتی ابھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ فرمایا ہم جھلک دکھلاتے ہیں تھوڑی سی، سیلاب بھیج دیتے ہیں، بجلی چمکا دیتے ہیں،
زلزلہ بھیج دیتے ہیں یا حادثات بھیج دیتے ہیں، قحط آ جاتا ہے، گندم نہیں مل رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، تو کیا حساب ہوتا ہے لوگوں کا؟ ہر طرف رونے کی آواز نہیں آتی؟ اللہ اللہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، لیکن وہ عذاب ذرا ہٹتے ہیں ان لوگوں سے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اللہ کی نافرمانی، پھر سود، شراب، زنا، ساری کی ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ وہ جھلک ختم ہو گئی ہے، جھلک دیکھتے ہیں تو کہنے لگ جاتے ہیں یا ویلنا، اے ہماری بربادی، اے ہماری ہلاکت، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ یہ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، لیکن کب اپنے ظلم کو مانتے ہیں؟ جب اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں تب تک نہیں مانتے۔ وہ ایک ہی شخص سارے لوگوں پر ظلم کرے گا، حق لوگوں کے کھائے گا، لوگوں کو مارے گا، ہر طرح کا ظلم لوگوں پر کرے گا، ہر اللہ کی نافرمانی کرے گا، لیکن تھوڑی سی جب جھلک اللہ اسے اپنے عذاب کی دکھلائیں گے، جسم میں کوئی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے گا، پھر اس انسان کی حالت جا کر آپ دیکھیں وہ کیسے روتا ہے، کیسے زار و کتار اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، زندگی گزار چکے ہیں کہ جو ظالم شخص ہوتا ہے جب اس کے موت کا وقت آتا ہے، لوگ جب اس کے سامنے آتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے کیسے رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر کہتے ہیں اسی دنیا کے اندر انا کنا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے ہیں، ساروں کا حق کھا رہا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا اپنے منہ سے کہے گا کہ میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس وقت کے کہنے کا کیا فائدہ کہ ساری زندگی ستائے لوگوں کو، اور جب بستر مرگ کے اوپر پڑا ہوا ہو، موت کے ساتھ کھیل رہا ہو، اس وقت کہے کہ میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا، اس وقت ظلم بخشوانے کا کوئی فائدہ ہے اسے؟ اس وقت تو کوئی معاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ ساری زندگی تو نے ہماری برباد کر دی، تباہ کر دی، آج تو ہم سے معافی مانگ رہے۔ تو جب تک جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہے، اس نے دل سے معاف نہ کیا تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ لفظ